میرا بھتیجا میری سفید گھوڑی پر سواری کرنے کا بہت شوقین تھا۔ وہ اکثر مجھ سے اصرار کرتا، چچی مجھے آپ کی سفید گھوڑی کی سواری کرنی ہے۔ میں اس کی اس بات کو ہنسی میں ٹال دیتا، لیکن وہ ہر روز ضد کرنے لگا۔ ان دنوں میرا بھتیجا پڑھائی کے سلسلے میں میرے پاس رہنے آیا ہوا تھا۔ میرا شوہر اس وقت بیرون ملک مقیم تھا۔ میرا بھتیجا عمر میں تو چھوٹا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے انداز میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ وہ کسی نہ کسی بہانے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا اور اپنی ضد دہراتا، چچی مجھے آپ کی سفید گھوڑی کی سواری کرنی ہے۔ میں اسے بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ ایک دن جب بہت تیز بارش ہو رہی تھی، میں اپنے شوہر کو بہت یاد کر رہی تھی۔ اسی وقت میرا بھتیجا میرے کمرے میں آیا اور ضد کرنے لگا کہ اسے آج ہی گھوڑی کی سواری کرنی ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پوچھا، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے جو طریقہ بتایا وہ سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ اس نے لائٹ بند کرتے ہی پورے جوش سے ایسی بات کی کہ غلط فہمی نے میرے اچھے خاصے رشتے کو تقریباً تباہ کر دیا تھا۔ پوری کہانی سنیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے میرے والدین نے کم عمری میں ہی میری شادی کر دی۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی اپنی شادی کو لے کر بہت سے خواب تھے، لیکن وہ شاید میری زندگی میں پورے نہ ہو سکے، کیونکہ میرا شوہر شادی کی پہلی رات کے بعد ہی مجھے چھوڑ کے بیرون ملک چلا گیا۔ شادی بہت جلدی میں ہوئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ میرے شوہر کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے، اور اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کی شادی وہ 1 سال پہلے کر چکا تھا۔ میرے والدین کو یہ رشتہ اس لیے پسند آیا کیونکہ لڑکا اچھا کما لیتا تھا، اور ان کی طرف سے لڑکی والوں سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے خوشی خوشی میری شادی راجا سے کر دی گئی تھی۔ جب میں سسرال پہنچی تو میرا سادگی سے استقبال کیا گیا۔ سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ جب میں اپنے شوہر کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے کمرے کو پھولوں سے سجا رکھا تھا۔ وہ رات میرے لیے بہت محبت بھری تھی۔ ہر نئی دلہن کی طرح میں بھی اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میں لمبا سا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور آنے والے لمحوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور مجھ سے بڑے پیار سے باتیں کرنے لگا۔ شروع میں تو میں بہت جھجک رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں اس کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ اب مجھے شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے محبت کا اظہار کیا، اور اس کے چھونے سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پھر اس نے لائٹ بند کر دی اور مجھ پر اپنا پیار نچھاور کرنے لگا۔ کئی گھنٹوں بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ کل صبح کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ اس نے بتایا کہ دفتر سے چھٹی نہیں مل رہی، اس لیے اس کا جانا بہت ضروری ہے۔ وہ بولا، تم پریشان مت ہونا، میں جلد واپس آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں بہت اداس ہو گئی۔ بھلا کون سی لڑکی شادی کے اگلے ہی دن اپنے شوہر کو باہر جانے کی اجازت دیتی ہے؟ مجھ میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن میں خاموشی سے اداس ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے میں جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر بیرون ملک جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ کچھ دن بعد چلے جائیں، لیکن اس نے کہا کہ کام فوری ہے اور چھٹی نہیں مل سکتی۔ وہ بولا، تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ چونکہ میں نئی نویلی دلہن تھی، اس لیے میں نے زیادہ بحث نہیں کی اور بھاری دل سے اسے جانے کی اجازت دی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ گھر بہت بڑا تھا اور اس کے پچھلے حصے میں ایک استبل تھا جہاں 2-3 گھوڑے تھے۔ مجھے بچپن سے ہی جانوروں سے بہت لگاؤ تھا۔ میں گھر کا کام ختم کرنے کے بعد گھوڑوں کو کھانا دینے جاتی۔ ان میں سے ایک سفید رنگ کی گھوڑی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی اس گھر میں میری طرح تنہا تھی۔ گھوڑی کو کھانا دینے کے بعد میں کمرے میں آتی اور شوہر کو فون کرتی۔ صبح اٹھ کر میں نے گھر کے کام شروع کیا، گھوڑوں کو چارا۔ جب میں فارغ ہو کر نکلی تو دروازے کی گھنٹی زور سے بجی۔ میں بھاگ کر کھولنے لگی۔ سامنے میرا بھتیجا ارمان کھڑا تھا۔ میں نے اسے شادی پر ایک بار دیکھا تھا،
اس لیے میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، چچی آپ تو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میں شرما گئی اور کہا، اندر آؤ، تعریفیں بعد میں کرنا۔ اس نے اپنا بڑا سا بیگ صوفے پر رکھا اور بتایا کہ وہ یہاں پڑھائی کے لیے آیا ہے۔ ارمان 20 سال کے خوبرو لڑکا تھا، لیکن اس کی عمر ایک اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں نے کہا، تمہارے چچا نے بتایا تھا کہ تم آ رہے ہو، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی آ جاؤ گے۔ میں نے اس کا کمرہ دکھایا اور ناشتہ بنانے چلی گئی۔ جب میں ناشتہ لے کر آئی تو وہ اپنے فون پر کچھ دیکھ رہا تھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میری تعریفیں کرنے لگا۔ چچی آپ ناشتہ بھی بہت لذیذ بناتی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ اس کی باتوں پر میں ہنس پڑی کیونکہ وہ بہت مزاحیہ طبیعت کا لڑکا تھا۔ ہم نے اس کی پڑھائی کے متعلق کچھ باتیں کی۔ پھر میں نے اپنے کمرے میں آئی تو شوہر کو فون آ گیا۔ اسے ارمان کے آنے کا معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، اب تمہارا دل بہل جائے گا۔ میں نے خاموشی سے ہاں کہہ دی کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی، بھتیجے کی نہیں، لیکن نئی نویلی دلہن ہونے کی وجہ سے میں زیادہ ضد نہ کر سکی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں استبل میں گھوڑوں کو چارہ ڈالنے لگی۔ آج سفید گھوڑی بہت اچھل کود کر رہی تھی، شاید وہ آزاد ہونا چاہتی تھی۔ جب میں اسے چارہ ڈال رہی تھی تو ارمان بھی وہاں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، چچی یہ سفید گھوڑی مجھے بہت پسند ہے، بالکل آپ کی طرح خوبصورت، اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر تو کوئی بھی اس پر فدا ہو جائے۔ پھر اس نے کہا، چچی مجھے اس کی سواری کرنی ہے۔ میں نے اس کی بات ہنسی میں ٹال دی۔ ہم نے تھوڑی دیر باتیں کی اور پھر گھر واپس آ گئے۔ ارمان نے بتایا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہاسٹل جا رہا ہے اور دیر سے لوٹے گا۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران اس نے پھر وہی بات دہرائی، چچی مجھے آپ کی گھوڑی کی سواری کب کروائیں گی؟ میں نے اس کی بات ہنس کر ٹال دی کیونکہ میں اسے بچہ سمجھتی تھی۔ رات کو تھکاوٹ کی وجہ سے جلد سو گئی۔ نیکسٹ پارٹ کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔